بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی تیسری کا 42واں پارٹ پیج نمبر 43 آج پڑھنا سیکھیں گے۔ اور ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ اس طرح کی ہیلپ فل ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، رینگنے والے جانور، رینگنے والے جانور، اس قسم کے بعض جانور تو قد و قامت میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ اس قسم کے بعض جانور تو قد و قامت میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے گرگٹ، چھپکلی وغیرہ۔ بعض چکی کے پاٹ کی طرح گول، جیسے کچھوا۔ بعض بہت بڑے، جیسے گھڑیال۔ دودھ پلانے والے جانوروں اور پرندوں کا خون سرخ اور گرم ہوتا ہے، مگر ان کا ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سبک پھیکے رنگ کا اور سرد ہوتا ہے، مگر ان کا ایسا نہیں ہوتا۔ وہ سبک پھیکے رنگ کا اور سرد ہوتا ہے۔ رینگنے والے جانور۔ کچھوے نہ تو لمبوترے ہوتے ہیں اور نہ ان کے منہ میں دانت ہوتے ہیں، مگر اس قسم کے باقی سب جانوروں کے جسم گول، لمبے اور دمدار ہوتے ہیں۔ اور سب کے جبڑوں میں دانت ہوتے ہیں۔ وہ انہیں کھانے میں کچھ مدد نہیں دیتے، البتہ گرفت کے کام آتے ہیں۔ ان میں سے چھپکلی، گرگٹ، گوہ وغیرہ زمین پر رہتے ہیں۔ کچھوا اور گھڑیال وغیرہ پانی میں۔ سانپ زمین میں بانبیوں کے اندر رہتے ہیں اور پانی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو مینڈک کی طرح بولتے ہیں،
ان میں سے بعض تو مینڈک کی طرح بولتے ہیں، بعض مطلق نہیں بولتے، بعض مطلق نہیں بولتے۔ کسی کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، کسی کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، جیسے گرگٹ، تو کسی کے ہوتے ہی نہیں، جیسے سانپ۔ یہ سب پرندوں کی طرح انڈے دیتے ہیں، یہ سب پرندوں کی طرح انڈے دیتے ہیں، مگر ان پر بیٹھ کر سیتے نہیں، مگر ان پر بیٹھ کر سیتے نہیں۔ اکثر گرم جگہ میں انڈے دیتے ہیں، اکثر گرم جگہ میں انڈے دیتے ہیں، وہ گرمی سے پک جاتے ہیں، وہ گرمی سے پک جاتے ہیں اور بچے نکل آتے ہیں، اور بچے نکل آتے ہیں۔ یہ انڈے بچوں کی ذرا بھی حفاظت نہیں کرتے، یہ انڈے بچوں کی ذرا بھی حفاظت نہیں کرتے، وہ صرف خدا کے بھروسے پر رہتے ہیں، وہ صرف خدا کے بھروسے پر رہتے ہیں۔ بعض خاص زہریلے سانپوں کے بچے پیٹ ہی میں انڈوں سے نکل آتے ہیں، بعض خاص زہریلے سانپوں کے بچے پیٹ ہی میں انڈوں سے نکل آتے ہیں۔ پھر سے ایک بار دیکھیں پورا سبق۔ رینگنے والے جانور۔ اس قسم کے بعض جانور تو قد و قامت میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جیسے گرگٹ، چھپکلی وغیرہ۔ بعض چکی کے پاٹ کی طرح گول، جیسے کچھوا۔ بعض بہت بڑے، جیسے گھڑیال۔ دودھ پلانے والے جانوروں اور پرندوں کا خون سرخ اور گرم ہوتا ہے، مگر ان کا ایسا نہیں ہوتا، مگر ان کا ایسا نہیں ہوتا، یعنی رینگنے والے جانوروں کا خون سرخ اور گرم نہیں ہوتا۔ وہ سبک پھیکے رنگ کا اور سرد ہوتا ہے، وہ سبک پھیکے رنگ کا اور سرد ہوتا ہے۔ کچھوے نہ تو لمبوترے ہوتے ہیں اور نہ ان کے منہ میں دانت ہوتے ہیں، مگر اس قسم کے باقی سب جانوروں کے جسم گول، لمبے اور دمدار ہوتے ہیں۔ دمدار یعنی دم بھی ان کے ہوتے ہیں، مگر اس قسم کے باقی سب جانوروں کے جسم گول، لمبے اور دمدار ہوتے ہیں، اور سب کے جبڑوں میں دانت ہوتے ہیں۔ وہ انہیں کھانے میں کچھ مدد نہیں دیتے، البتہ گرفت کے کام آتے ہیں، گرفت یعنی پکڑنے کے کام آتے ہیں۔ ان میں سے چھپکلی، گرگٹ زمین پر رہتے ہیں، کچھوا اور گھڑیال وغیرہ پانی میں، سانپ زمین میں بانبیوں کے اندر، بانبیوں یعنی سانپ کے سوراخ، بانبیوں کے اندر رہتے ہیں اور پانی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض تو مینڈک کی طرح بولتے ہیں، بعض مطلق نہیں بولتے۔ کسی کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، جیسے گرگٹ، تو کسی کے ہوتے ہی نہیں، جیسے سانپ۔ یہ سب پرندوں کی طرح انڈے دیتے ہیں، مگر ان پر بیٹھ کر سیتے نہیں۔ اکثر گرم جگہ میں انڈے دیتے ہیں، وہ گرمی سے پک جاتے ہیں اور بچے نکل آتے ہیں۔ یہ انڈے بچوں کی ذرا بھی حفاظت نہیں کرتے، یہ جانور، وہ صرف خدا کے بھروسے پر رہتے ہیں۔ بعض خاص زہریلے سانپوں کے بچے پیٹ ہی میں انڈوں سے نکل آتے ہیں۔